اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، اپنی گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں نے آپ کو اپنے چترال کے ایک حالیہ سفر کی کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ اگر آپ چترال جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت یہ علم ہو جائے کہ وہاں کون سی جگہیں قابل دید ہیں اور یہ کہ ان جگہوں تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ انہی باتوں کا ذکر کرتے کرتے میں ایک اہم بات کا تذکرہ بھول گیا، جس کا تعلق تاریخ چترال سے ہے، اور ممکن ہے بہت سے ویورز اس تفصیل کو دلچسپی کے ساتھ سنیں، لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ اس واقعہ کا تعلق ایک حادثہ سے ہے۔ اسے حادثہ فاجعہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا، کیونکہ اس حادثہ میں اس وقت کے مہتر چترال یعنی چترال کے حاکم، والی یا نواب، جو آپ کہنا چاہیں، انتقال کر گئے۔ ان کے ساتھ وہ پائلٹ بھی انتقال کر گئے جو اس جہاز کو چلا رہے تھے۔ یقیناً جہاز کے اندر عملے کا کوئی اور فرد بھی موجود ہوگا اور اس کا بچنا بھی اس حادثہ میں محال تھا۔ اس حادثہ نے جہاں شاہی خاندان کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں چترال کے عوام کے لیے بھی یہ ایک سوگواری کا موقع تھا۔ ویورز، مہتر چترال تو چترال کے باسی تھے، وہیں دفن ہوئے، لیکن جہاز کے پائلٹ عبدالحمید غزنوی، جو نہ جانے کس دور دیس کے رہنے والے تھے، وہ بھی وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ میں نے اس حادثے کی تفصیلات پڑھ اور سن رکھی تھیں، لہٰذا میں کوشش کر کے ان دونوں حضرات کی قبروں پر گیا۔ میں آج کی اس ویڈیو میں اسی حادثے کی تفصیلات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ویورز، اس حادثہ کی خبر اس وقت کے اخبارات میں بڑی تفصیل کے ساتھ شائع ہوئی، چنانچہ نوائے وقت نے، جو لاہور سے چھپتا تھا اور چھپتا ہے، اپنی 14 اکتوبر 1954 کی اشاعت میں یہ خبر دیتے ہوئے یہ سرخی لگائی: مہتر چترال طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اور ذیلی سرخی تھی: طیارہ چترال سے 35 میل دور گر کر پاش پاش ہو گیا۔ اور مزید ذیلی سرخی: فلائنگ افسر غزنوی بھی حادثہ کا شکار ہو گئے۔ یہ خبر پشاور سے 12 اکتوبر کو جاری ہوئی تھی۔ اس کے مطابق مہتر چترال پرنس سیف الرحمن آج صبح اپنے طیارے میں پشاور سے چترال واپس آتے ہوئے ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ آپ کا طیارہ چترال کے 35 میل جنوب کی طرف درہ لواری کے قریب گر کر پاش پاش ہو گیا۔ فلائنگ افسر غزنوی بھی اسی حادثے میں انتقال کر گئے۔ یقیناً
ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خبر میں دی گئی تفصیلات کے مطابق پرنس سیف الرحمن پشاور میں 10 روزہ قیام کے بعد آج 8:45 بجے صبح 2 نشستوں والے ہوائی جہاز میں چترال کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب کافی دیر گزرنے کے باوجود طیارہ چترال نہ پہنچا تو پاکستانی فضائیہ کے ایک طیارہ کے ذریعے اس کی تلاش کی گئی اور طیارہ 10,000 فٹ اونچے درہ پر گرا ہوا پایا گیا۔ اس وقت موسم صاف تھا۔ زیارت سے ایک امدادی دستہ مقام حادثہ پر بھیجا گیا اور دونوں نعشیں بعد دوپہر چترال پہنچا دی گئیں۔ یہاں زیارت کا ذکر ہوا ہے۔ عام طور پر زیارت کے ذکر سے ہمارا ذہن اس زیارت کی طرف چلا جاتا ہے جو بلوچستان میں واقع ہے اور جہاں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے، لیکن یہاں جس زیارت کا ذکر ہے یہ ایک چھوٹی سی آبادی کا نام ہے جہاں اسکاؤٹس کی چیک پوسٹ تھی۔ چترال اسکاؤٹس کے اسی دستے کو مقام حادثہ پر پہنچنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے ہی ان دونوں اصحاب کی نعشیں محفوظ کیں۔ خبر میں مہتر چترال کا سوانحی خاکہ بھی دیا گیا ہے۔ لکھا ہے پرنس سیف الرحمن کی عمر 28 سال تھی۔ وہ 1949 میں اپنے والد کے جانشین بنے، یعنی 5 سال وہ حکومت کر چکے تھے، اور جس وقت جانشین بنے اس وقت آپ اسلامیہ کالجیٹ اسکول پشاور کے طالب علم تھے۔ 1950 سے 1953 تک آپ نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول اور سول سروس اکیڈمی لاہور میں تربیت حاصل کی اور 1953 میں ریاست کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور اصلاحات نافذ کیں۔ مرحوم کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اگلا مہتر چترال کون ہوگا؟ اس حوالے سے اخبار نے لکھا مہتر چترال کا سب سے بڑا بیٹا 4 سال کا ہے۔ اس کے سن بلوغ تک پہنچنے تک ریاست کا نظم و نسق کس کے ہاتھ میں رہے گا، اس مسئلے کا فیصلہ آئندہ چند دنوں میں کیا جائے گا۔ امید ہے گورنر سرحد خواجہ شہاب الدین کے ڈھاکہ سے پشاور واپس پہنچنے پر اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ اس حادثے کی خبر ملنے پر صوبہ سرحد کے تمام سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے اور 1 روزہ رخصت کا اعلان ہوا۔ اس موقع پر جن لوگوں نے اظہار تعزیت کیا ان میں وزیر داخلہ و ریاستی امور M.K. گرمانی، گورنر سرحد خواجہ شہاب الدین اور گورنر پنجاب ابراہیم رحمت اللہ شامل ہیں۔ ان تعزیتی پیغامات کا انداز ایک ہی ہے، لہذا سبھی پیغامات پڑھنے کی ضرورت شاید نہ ہو، البتہ گورنر سرحد کا پیغام پڑھ رہا ہوں۔ پرنس سیف الرحمن دور اندیش اور مخلص تھے
اور عوام کی فلاح و بہبود ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی تھی۔ ان کی وفات سے اہل چترال کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ویورز، یہ تو تھا اس حادثہ کے بارے میں کچھ تفصیل۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ محتر چترال شاہی قبرستان میں جو ایک جامع مسجد سے ملحق ہے دفن ہے۔ یہ مسجد چترال کی بہت پرانی مساجد میں سے ہے اور اس کے متعلق منشی محمد عزیز الدین متخلص عزیز میر منشی اپنی کتاب تاریخ چترال میں لکھتے ہیں، چترال میں ایک پرانی جامع مسجد بھی ہے جو اس کوہستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، لیکن فی زمانہ یہ مسجد حاکم وقت کی کم توجہی سے ویران سی ہو رہی ہے۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شاہی قبرستان ہے جس میں شاہان چترال کی قبریں ہیں۔ میں مرحوم محتر چترال کی قبر پر چند لمحے رکا۔ اس قبر کی حالت اب ناگفتبے ہے اور گھاس پھوس نے اسے تقریباً ڈھانپ رکھا ہے۔ کتبہ پڑھا تو جاتا ہے لیکن مشکل کے ساتھ۔ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ روئے زمین پر ہر چیز فانی ہے اور باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عبدالحمید غزنوی، چترال اسکاؤٹس کے کمانڈنٹ کے گھر کی دیوار کے ساتھ برلب سڑک دفن ہیں۔ وہاں 2 قبریں ہیں لیکن ایک قبر بالکل بے نام و نشان ہے، معلوم نہیں کس کی ہے۔ عبدالحمید غزنوی کی قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے اور ایک ناقص سے جنگلے سے قبر کی حفاظت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پر کچھ خودرو بیل بوٹے چڑھے ہوئے ہیں اور ان سے قبر کا صحیح طور پہ نظارہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ویورز، یہ تھی اس حادثے کی کچھ تفصیل جو 1954 میں وقوع پذیر ہوا، لیکن آج تک چترال کے عوام اسے پوری طرح نہیں بھول پائے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔